العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل منه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض للاختلاف في العقائد إلا بشروط ذكروها. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح على صفحة 32 و300 عند ذكره أسباب كلام العلماء بعضهم في بعض المخالفة في العقائد، فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به إلى الله تعالى، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. القاعدة السابعة کی تشریح چل رہی ہے، اسی تشریح کا ایک حصہ فصل منہ ہے۔ القاعدۃ السابعہ میں بیان کیا ہے کہ معاصرین کا کلام اپنے ہم عصر بلکہ ہم عمر اور ہم سبق لوگوں کے حق میں جرح اور تعدیل کے تعلق سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ عدم قبول کلام الاقران بعضهم فی بعض، جس میں بات آگے بڑھاتے ہوئے امام مالک کا قول پیش کیا تھا، کلام پیش کیا تھا محمد ابن اسحاق ابن یسار کے بارے میں کہ وہ دجال ہیں، اور محمد ابن اسحاق ابن یسار نے کہا تھا امام مالک کو کچھ نہیں معلوم، ان کا سارا علم میرے سامنے لاؤ، میں پرکھ کر کے بتلاؤں گا کہ کتنے پانی میں ہیں وہ۔ ایسے ہی علامہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابو عبداللہ ابن مندہ ابو نعیم پر جرح کرتے تھے، اور ابو نعیم ابو عبداللہ ابن مندہ پہ جرح کرتے تھے جو کلام الاقران کی قبیل سے ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فصل منہ، اسی کا ایک ٹکڑا، فصل یفصل معنی جدا کرنا، فصل ٹکڑا، اسی کے ایک فصل، اسی کا ایک ٹکڑا، یہ مضمون بھی ہے۔ وقد ذهب بعض اہل العلم، بعض محدثین کا یہ مذہب ہے، اس طرف گئے ہیں الى عدم قبول کلام الاقران بعضهم فی بعض، کہ ہم عمر لوگوں کے، ہم عصر لوگوں کے کلام کو قبول نہیں کیا جائے گا ایک کے دوسرے پر جرح کرنے کے تعلق سے، للاختلاف فی العقائد، عقائد میں اختلاف کی وجہ سے، ان کا کچھ عقیدہ ان کا کچھ عقیدہ، شیعہ ہے اہل سنت پہ تبصرہ کر رہا ہے، اہل سنت ہے شیعہ پہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اختلاف فی العقائد۔ کب قبول کیا جائے گا؟ الا بشروط ذکروها، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ فقال ابن دقیق العید، تو ابن دقیق العید نے علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے اقتراح صفحہ 332 پر، عند ذکرہ اسباب کلام العلماء، علماء کے
کلام کرنے کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے بعض کا بعض کے اوپر جرح کرنے کے تعلق سے المخالفت فی العقائد یہ ذکر کیا ہے ابن دقیق العید نے المخالفت فی العقائد، اس میں سے ایک عقائد میں مخالفت کا ہونا ہے، الگ ہونا عقائد، فإنها أوجبت تکفیر الناس بعضهم لبعض او تبدیعهم، کیونکہ مخالفت فی العقائد نے واجب کیا ہے لوگوں کی تکفیر کو، کافر قرار دینے، بعض کا بعض کے لیے، یا ان کو بدعتی قرار دینے کا سبب بنا ہے۔ مخالفت فی العقائد یہ سبب بن جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو بدعتی قرار دیتے ہیں۔ وہ بدعتی کہاں میرے سامنے آ گیا، وہ کافر کہاں سے آ گیا، وہ کافر سے کم نہیں ہے وہ۔ تو اس طرح کافر اور بدعتی کہنا مخالفت فی العقائد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مخالفت فی العقائد یعنی ان کا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ الگ، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے کڑے تبصرے، سخت جرح، الجرح الشدید واقع ہوتی ہے۔ وأوجبت عصبیۃ اعتقدوها، اور اس نظریے کا سبب بنتا ہے مخالف ہونا جس کو انہوں نے دین بنا کر، جس کا اعتقاد کر رکھا ہے، اعتقدوها دینا، جس کو انہوں نے دین سمجھ رکھا ہے، یتدینون به الی اللہ، جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یتدینون به الی اللہ تعالی، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالتَّكْفِيرِ، اسی مخالفت فی العقائد سے، اسی عصبیت کے ثابت ہونے سے پیدا ہوتی ہے کفر کے عیب لگانے کی بات، کفر کا طعنہ دینے کی بات، یہ کافر ہے، یہ پیدا ہوتی ہے بدعتی کا طعنہ دینے کی بات، یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے۔ وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، اور یہ چیز اکثر و بیشتر پائی جا رہی ہے متقدمین کے متوسط طبقے میں۔ متقدمین ان کا زمانہ 400 ہجری کے اخیر تک ہے، 5ویں صدی کے آغاز سے متأخرین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو متقدمین کے طبقہ متوسطہ میں یہ چیز اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے۔ هذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، تو یہ اسی کی فصل، یعنی اسی سے متعلق کہ ہم اصل لوگ ایک دوسرے پر جرح کرتے ہیں، تو اسی تعلق سے بعض اہل علم کی یہ بات الاختلاف فی العقائد، المخالفت فی العقائد کو ذکر کیا ہے، جس میں ابن دقیق العید کی عبارت کو جو الاقتراح میں انہوں نے پیش کی ہے، اس عبارت کو یہاں نقل کیا ہے۔ وقال، اور ابن دقیق العید نے فرمایا ہے صفحہ 327 پر، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَعْنِي وَجْهَ الْكَلَامِ بِسَبَبِ الْمَذَاهِبِ، اور اسی جرح کرنے کے باب میں سے، اسی وجہ سے یعنی کلام کی وجہ سے، یعنی گفتگو جرح کے والی گفتگو کرنے کی وجہ سے، مذاہب کے سبب سے، المخالفت فی المذاہب کے سبب سے جرح کر دیا۔ یجب ان تتفقد مذاہب الجارحین، ضروری ہے کہ تم یہ بھی تلاش کرو کہ جرح کرنے والوں کا کیا مذہب ہے۔ جرح کر دیا، یہ دیکھو کہ کس مذہب کے ہیں،
تاکہ تم صحیح تک پہنچ جاؤ کہ جرح کہیں دشمنی میں تو نہیں کیا ہے. تو اسی لیے کہا بسبب المذاہب اعنی وجہ الکلام بسبب المذاہب یجب ان تتفقد مذاہب الجارحین. واجب ہے کہ تم کھوج لگاؤ، تلاش کرو جرح کرنے والوں کا مذہب بھی، والمزکین اور تعدیل کرنے والوں کا مذہب بھی، تزکیہ و تعدیل کرنے والوں کا مذہب دونوں تلاش کرو. کہیں اس کے دوست تو نہیں رہے تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. میں تم کو حاجی کہتا تو مجھ کو حاجی کہتے، دونوں حاجی کہہ دینا. کیسے؟ اب یہاں پہ جو ہے اپنے اسکول میں یا اپنے علاقے میں یا اپنے کوئی جو ہے تنظیم ہے اس میں مدرسے میں بول کر کے آئے کہ ہم دونوں حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد عمرہ کرنے یا حج کرنے بول کے آئے اور دلی میں گھومے گھامے، حیدرآباد گھومے ادھر ادھر. اس کے بعد 40 دن کے بعد آ گئے واپس، آ گئے یہاں پورا سب دعوتیں دے رہے ہیں حاجی صاحب کو. یہ بھی اس کو حاجی صاحب وہاں دعوت ہے، یہ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب دعوت ہے. دونوں تم مجھ کو حاجی کہنا، میں تم کو حاجی کہوں گا. دلی اور حیدرآباد وغیرہ گھوم گھام کے سب آ گئے، حاجی ہو گئے. تو یہ دوست جو ہے تزکیہ کر رہا ہے اور حاجی اس کو کہہ رہا ہے، اور گھوم کے دلی بمبئی اور حیدرآباد آیا ہوا ہے. تو اس لیے دیکھ لو یہ تزکیہ کرنے والا کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اور جرح کرنے والا کون ہے، اس کا مسلک و مذہب کیا ہے. مع مذاہب من تکلموا فیہ، ان کے مذاہب کے ساتھ جن کے سلسلے میں ان لوگوں نے جرح کی ہے، کلام کیا ہے، کلام التزکیہ کیا ہے یا کلام التجریح کیا ہے، کلام الجرح کیا ہے. مع مذاہب من تکلموا فیہ، ان لوگوں کے مذاہب کے ساتھ جن کے سلسلے میں انہوں نے کلام کیا ہے. حاصل یہ نکلا کہ علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ تزکیہ کرنے والے کا کیا مذہب ہے اور جس کا تزکیہ کیا ہے اس کا کیا مذہب ہے، اور جرح کرنے والا کا کیا مذہب ہے، جارح کا اور مجروح کا کیا مذہب ہے، دونوں دیکھنا پڑے گا. مع مذاہب من تکلموا فیہ. فَإِن رَأَيْتَهَا مُخْتَلِفَةً، تو اگر تم دیکھو جارح اور مجروح دونوں کا مذہب مختلف، یا معدل اور معدل کا مذہب مختلفتاً، مزکی اور مزکہ کا مذہب مختلف، مربی اور مربع کا مذہب مختلف. مربی تربیت کرنے والا، مربع کھانے والا. فَإِن رَأَيْتَهَا مُخْتَلِفَةً، تو اگر تم اس کو دیکھو الگ، مختلف، کس کو، مزکی اور مزکہ، جارح اور مجروح. فتوقف، تو ٹھہر جاؤ، یہ امر ہے. فتوقف عن قبول الجرح، جرح کو قبول کرنے سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. غایت التوقف، اچھی طرح رک جاؤ، ڈاوا ڈول نہ رہو. مفعول مطلق ہے. فتوقف غایت التوقف، تو اچھی طرح تم رک جاؤ، اس میں شک نہ کرو. جب یہ اس کا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ، یہ معتزلی ہے، یہ شیعہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت ہیں، تو جارح معتزلی ہے اور مجروح اہل سنت والجماعت ہے. جارح شیعہ ہے اور مجروح معتزلی ہے. تو یہ دیکھ لو کہ ہے کچھ دال میں پیلا، کالا تو پرانا ہو گیا، دال میں کالا. وتوقف عن قبول الجرح غایت التوقف، تو توقف کر جاؤ جرح کے قبول کرنے میں پوری طرح. حتی یتبین وجہہ بیانا، یہاں تک کہ اس کی جرح کی وجہ واضح ہو جائے، بیانا، اچھی طرح. حتی یتبین وجہہ تبینا، مفعول مطلق ہے. قعدت جلوسا، تو تبینت بیانا، تھوڑا سا بدل گیا.
تو وہ بھی مفعول مطلق ہی رہے گا. حتی یتبین وجہہ بیانا، یہاں تک کہ اس کی وجہ واضح ہو جائے پوری طرح، یعنی جرح مفسر ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر قبول کر سکتے ہیں. لا شبہۃ فیہ بیانا، اس طرح واضح ہو جائے کہ اس میں ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ باقی رہے. وما کان مطلقا، اور جو جرح مطلق ہو اور مخالفت فی العقائد پایا جا رہا ہے، اور جرح کیا ہے؟ مطلق ہے، اور غیر مفسر یا غیر مفسر جرح ہے، مبہم جرح ہے. مطلق جرح ہے یا مبہم جرح ہے؟ مبہم میں واضح نہیں ہوتا معاملہ، اور مطلق میں کیا ہے؟ عام ہوتا ہے. مطلق میں عام ہوتا ہے. مطلق میں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لیکن مبہم میں بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی پوچھے ما الفرق بین المطلق والمبہم، تو جواب یہ ہوگا کہ مطلق میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن مبہم میں بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ فرق ہے، بات سمجھ میں آنا، بات سمجھ میں نہ آنا. تو مطلق اور مبہم واضح ہوگا، اسی لیے او غیر مفسرین کہا. اور مطلق اور عام میں فرق یہ ہے، ما الفرق بین الاطلاق والعام والعموم، مطلق والعام. مطلق اور عام میں کیا فرق ہے؟ عام میں، عام کہتے ہیں جو صیغے سے کثرت کو شامل، صیغے سے کثرت کو شامل ہو. جیسے المسلمون، بہت سارے مسلمان، تو مسلمون کے صیغے سے یہ کثرت کو شامل ہے، تو یہ عام ہے. اور مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا کرتے ہیں، تو یہ صیغے سے نہیں کثرت کو شامل ہے، بلکہ معنی سے کثرت کو شامل ہے. تو جو معنی سے کثرت کو شامل ہو وہ مطلق ہوتا ہے، اور جو صیغے سے کثرت کو شامل ہو وہ عام ہوتا ہے. تو ھذا الفرق بین المطلق والعام، اور ھذا الفرق بین المطلق والمبہم. مبہم واضح نہیں ہوتا اور مطلق واضح ہوتا ہے، یہ فرق ہے. او غیر مفسر، یا غیر مفسر ہو، مبہم ہو، فلا یجرح فیہ، تو جرح نہیں کی جائے گی اس پر، تو جرح نہیں کی جائے گی اس پر. اس لیے کہ ایک تو کیا ہے، مذہب اور عقیدہ الگ ہے، المخالفت فی العقائد، اور دوسرے جرح بھی کیا ہے؟ مطلق ہے، اور جرح کیا ہے؟ مبہم ہے، تو وہ معتبر نہیں ہوگی. فلا یجرح بہ، اس کے ذریعے سے اس آدمی کو، اس راوی کو مجروح نہیں قرار دیا جائے گا. فإن کان المجروح، تو اگر مجروح موثقا من جہت اخری، معتبر ہو، ثقہ ہو دوسرے طریقے سے، فلا تحفلن بالجرح المبہم، تو تم پرواہ نہ کرو. فلا تحفلن، حفل یحفل کی معنی پرواہ کرنا. فلا تحفلن بالجرح المبہم، تو تم جرح مبہم کی پرواہ نہ کرو. ممن خالفہ، اس کی طرف سے جو مجروح کے مخالف ہے، فی العقیدتی، عقیدے میں. اگر مجروح پہلے سے ثقہ ہے اور ایک آدمی جرح کر رہا ہے، اور جرح مبہم ہے، اور مبہم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مخالفت فی العقائد بھی ہے. ولا تحفلن، تو تم پرواہ نہ کرو بالجرح المبہم، جرح مبہم بھی کوئی چیز ہے. وإن کان غیر موثق، اور اگر مجروح ثقہ نہ ہو، مجروح ثقہ نہیں ہے، معلوم ہے ثقہ نہیں ہے، لیکن مخالفت فی العقائد والا شیعہ یا معتزلی کیا کر رہا ہے؟ جرح کر رہا ہے. تو کیا کرو؟ فلا تحکمن بجرحہ ولا بتعدیلہ، تو تم فیصلہ نہ کرو، حکم نہ لگاؤ اس کی جرح کا اور نہ اس کی تعدیل کا، کیونکہ مخالفت فی العقائد ہے. تو مخالفت فی العقائد کی بنیاد پر توقف رہے گا. فتوقف جو کہا گیا ہے اوپر، فإن رأیتها مختلفة، عقیدہ مختلف ہے، فتوقف عن قبول الجرح غایت التوقف. اسی بات کو یہاں دوسرے انداز سے کہہ رہے ہو، ان کان غیر موثق، اور اگر
راوی جس پر جرح کی جا رہی ہے مجروح غیر موثق ہے، معتبر نہیں ہے تو ٹھیک ہے معتبر نہیں ہے، لیکن آ رہا ہے کون شخص جرح کرنے والا؟ مخالف فی العقیدہ آ رہا ہے، تو پھر اس کی جو بات ہے یہیں روک لیں گے، فلا تحکمن، اس کو لے کر کے اس پر حکم نہیں چلائیں گے، کس کا بھی جرح ہی جرح کا، یا عادل قرار دے رہا ہے، یہ تو غیر موثق ہے ابھی، لیکن وہ عادل قرار دے رہا ہے تو اس کا دوست ہے تو عادل قرار دے گا ہی، اس لیے دیکھ لیا، لہذا اب دیکھنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس قول کو یہاں لے جا کر کے اس کو نہ عادل قرار دیں گے نہ جرح، اس کے قول کے لیے کیا کریں گے، توقف کریں گے، اسی کو کہا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَثَّقٍ، اور اگر ثقہ نہ ہو فَلَا تَحْكُمَنَّ بِجَرْحِهِ وَلَا بِتَعْدِيلِهِ، تو اس کی جرح و تعدیل پر فیصلہ نہ کرو۔ وقت پورا ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.